الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. معزز سامعین، ہم نے آج اس مجلس اور اس مختصر محفل کے لیے جو موضوع ہم نے منتخب کیا ابھی یہاں آنے کے بعد، وہ سورۃ المائدہ کی یہی آیت ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. یہ آیت ہے آج اس مجلس کا موضوع جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قول سدید کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے مومنوں کو پکارتا ہے تو مومنوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کو چھانٹ کر کے الگ کر کے صرف کس کو مخاطب کیا؟ مومنوں کو. اس کا مطلب ہے کہ کسی بڑی چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہوں گے یا نہایت خطرناک برائی سے لوگ مومنوں کو منع کرتے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی دو ذمہ داریاں بیان کی ہیں. مومن کی دو اہم ذمہ داریاں ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں. آج اس مجلس میں ہر انسان ان دونوں ذمہ داریوں کو سمجھے، یاد رکھے اور پھر اپنا جائزہ لے کہ کہاں تک ذمہ داریاں ہم نبھا رہے ہیں اور کہاں ہم سے کوتاہی اور سستی لاپرواہی ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. پہلی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ رکھی ہے اپنی اصلاح. اور دوسری ذمہ داری مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی جائے. خود اپنی اصلاح اور پھر اس کے بعد دوسروں کی اصلاح. یہ دو ذمہ داریاں ہیں. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تم کو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے لوگوں کو روکو.
یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک موقع پر چند صحابہ کرام نے، ایک میت گزر رہی تھی، صحابہ کرام نے اس کی بڑی تعریف کیا، بہت تعریف کی۔ صحابہ کرام کی تعریف کو سن کر کے آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، اس کے اوپر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ دوسری میت، دوسرا انسان مرا تو صحابہ کرام نے اس کی بڑی مذمت بیان کی، بہت برا تھا، بڑا بدمعاش تھا، بڑا خراب انسان تھا۔ آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، اس پر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلا انسان جس کی لوگوں نے تعریف کیا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ دوسرا انسان لوگوں نے اس کی بڑی برائیاں بیان کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو زمین پر اپنا گواہ بنایا ہے۔ سوچو آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو زمین پر اپنا گواہ بنایا ہے۔ فمن اثنیتم علیہ خیرا، پھر تم لوگوں نے جس کے اچھے ہونے کی گواہی دے دی، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ اور فمن اثنیتم علیہ شرا، اور جس کو تم لوگوں نے برا ہونے کی گواہی دے دی، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا۔ یہ آپ اپنا مقام و مرتبہ سمجھیں۔ گواہ کس کے ہیں ہم اور آپ؟ اللہ کے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ اللہ کے گواہ ہو اس زمین پر۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہر آدمی گواہ نہیں بن سکتا، ہر آدمی گواہ نہیں بن سکتا۔ جو خود اللہ والا بن جائے، اپنی اصلاح کر لے، امانت دار دیانت دار ہو جائے، وہی اصل میں امانت دار بن سکتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری تو میرے بھائی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اصلاح کریں، نیک بنیں۔ اور ہم جب نیک بن گئے، اپنی ذمہ داری جو نفس کے اصلاح کی تھی ہم نے کر لیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنی نفس کی اصلاح کر لیا، اور برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا۔ تو یہ پہلا فریضہ ہے اپنی اصلاح۔ اپنی اصلاح کر لینے کے بعد اب دوسرا فریضہ ہے غیروں کی اصلاح کرنا۔ کیوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں۔ اب اپنی اصلاح کے بعد غیروں کے اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ اس امت مسلمہ کی کامیابی کا راز اللہ نے انہی دونوں ذمہ داریوں میں رکھا ہے، اپنی اصلاح اور غیروں کی اصلاح۔ اسی لیے قرآن پاک کی سورہ عصر ہمیشہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس آیت میں، اس صورت میں اللہ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، فلاح کی، کامیابی کی، نجات پانے کی، خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ اور کبھی غور نہیں کیا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ 4 چیزیں جو ہیں ان میں 2 انسان کے اپنے ذاتی ذات سے متعلق ہے، اور 2 چیزیں جو ہیں اپنے ذات سے ہی بلکہ لوگوں سے متعلق ہیں۔ برابر برابر اللہ نے کر دیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، 4 چیزیں انسان اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتے ہو، فلاح اور کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو 4 چیزیں اپناؤ۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی 2 چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نقصان اور خسارے سے بچنے کے لیے، فلاح پانے اور کامیاب ہونے کے لیے
پہلی شرط ہے کہ آدمی ایمان لائے، الا الذین آمنوا، ایمان لائے۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، اور انسان عمل صالح کرے، ایمان اور عمل صالح، یعنی یہ سمجھے ایمان لا لینے کے بعد آدمی اپنی اصلاح کرے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں نمبر 1 نمبر 2 ان کا تعلق آدمی کے اپنے ذات سے، اپنی اصلاح سے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہیں، اور کامیابی بغیر اس کے نہیں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہ تو پہلی چیز ہے۔ دوسری دو چیزیں یعنی تیسری اور چوتھی دو تین چیزیں جو ہیں ان کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے نہیں بلکہ ان کا تعلق دوسروں کی ذات سے ہے۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق کی وصیت کرے۔ وصیت کے معنی تاکید کرے، دعوت دے، لوگوں کو حق کی طرف بلائے، اپنی ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اپنی اصلاح کر لیا۔ ایک ذمہ داری آپ نے ادا کر لی، کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، فلاح کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے بعد غیروں کی فکر کی جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق کی دعوت دے، لوگوں کو حق کی وصیت کرے۔ یہاں اب غیروں کے اصلاح کا حکم دیا جا رہا ہے، تواصی بالحق، اور یہی اصل میں مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کی ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہی ہماری دوستی کا اور مسلمان سماج اور مسلم سوسائٹی کا یہی معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومن مرد مومنہ عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور دوستی کس بنا پر ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، چونکہ مومن اپنے مومن بھائیوں کو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل دوستی کا معیار، یہی ہے اصل میں ولی ہونا۔ المؤمنون بعضهم اور المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور معیار کیا ہے دوستی کا؟ کس رشتے نے ان کو آپس میں دوستی کے اندر جوڑ دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ رشتہ یہ ہے جس عمل نے ان دونوں کو جوڑ دیا ہے، مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ مومن ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیاری ایک حدیث بیان کی، اس کو سن لینے کے بعد اندازہ لگے گا کہ ہاں آپس کے تعلقات کتنے گہرے ہیں۔ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو، تمام مسلمان بھائیوں کو جو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا۔ بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں کے جوڑنے کے لیے کوئی تیسری چیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویلڈنگ کر دینا، ویلڈنگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کس سے ہوتا ہے بھائی؟ کوئی نہ کوئی درمیان میں وائر ڈالے اور دو سریے کو اس نے جوڑ دیا۔ مومنوں کو آپس میں جوڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ دونوں مومنوں کو آپس میں جوڑ دینے والی، بھائی آپ کا تعلق آپ کے بیٹے سے، ماں باپ کے باپ بیٹے کے رشتے نے جوڑ دیا، میاں بیوی کا رشتہ زوجیت کا اس نے جوڑ دیا، لیکن ہمارا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کس رشتے کی بنا پر ہم اور آپ جڑ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے فاصلحوا بین اخویکم، کبھی دونوں الگ ہونے لگے تو کوشش کر کے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دو۔ اب حدیث سنیں، کتنی پیاری تشبیہ اللہ رسول نے دی۔ اس حدیث کو اگر ہم سن لیں، ذہن نشیں کر لیں، تو ہماری کتنی بھی سخت بات ہوگی کبھی آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔
لیکن اگر اس حدیث کو نہیں سمجھیں گے تو ہم تو اگر کوئی سخت بات کہہ دیں گے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. ہاں مولانا نے ہم کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس حدیث کو سنیں. آپ فرماتے ہیں المؤمن اخو المؤمن، مومن آپس میں بھائی بھائی. المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. کیا ہے؟ آئینہ. آئینہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا کام کرتا ہے آئینہ؟ دیکھ لو آپ کا مومن بھائیوں سے کیسا رشتہ ہے. المؤمن مرآۃ المؤمن. اس کے اندر دو تین چیزیں سمجھنا ہے. نمبر ایک، امیر غریب کیسا بھی ہو کوئی گھر آئینے کے بغیر نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ کوئی گھر ایسا نہیں، یعنی اتنی یہ لازمی اور ضروری چیز ہے. جس طرح سے بغیر نمک کے کسی گھر کا کھانا نہیں تیار ہو سکتا، ایسے ہی بغیر آئینے کے کسی کا گھر نہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، پرانا ہو یا نیا. مالدار ہوگا تو اس کے ہر کمرے میں ہوگا، ہر بیڈ روم میں ہوگا، ہر جگہ ہوگا، حمام میں بھی ہوگا، ہر جگہ ہوگا، اور ذرا بڑا سا ہوگا، اچھا ہوگا. لیکن غریب کا گھر بھی آئینے سے خالی نہیں ہوتا. گھسا پیٹا پرانا ٹوٹا پھاٹا کیسے، لیکن رہتا ضرور ہے. کیوں؟ اصل میں بغیر آئینے کے انسان کی زندگی نہیں گزرتی. آئینہ آپ نے ایک ایسی چیز سے تشبیہ دیا جو ہر انسان جس کا محتاج ہوتا، ہر گھر میں وہ چیز پائی جائے. المؤمن مرآۃ المؤمن. کیا آپ نے اشارہ کیا؟ جس طرح سے کوئی گھر آئینے سے خالی نہیں رہ سکتا، ایسے ہی کوئی مومن اپنے بھائی سے علیحدہ ہو کر کے زندگی، ایمانی زندگی نہیں گزار سکتا. اپنے مومن بھائی سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایمانی زندگی وہ نہیں گزار سکتا. اور دوسری چیز، آئینہ کس کام کے لیے ہوتا ہے بھائی؟ آئینہ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں انسان کتنا چھوٹا ہو یا بڑا اپنے جسمانی عیب کو نہیں دیکھ سکتا. ہری بات سمجھ میں نا؟ آج تک دنیا میں کوئی ایسی مشین بھی نہیں ایجاد کی گئی کہ فوراً انسان اپنا عیب دیکھ لے. کالر ٹیڑھا ہے، مشین سامنے والی چیز بتا دے گی، پیچھے والی نہیں بتا پائے گی. اور ہر وقت لائٹ نہ ہو تو مشین بھی بیکار ہو جائے. آج دنیا میں سب سے زیادہ کام کی چیز کمپیوٹر رائج ہوا ہے، لیکن اگر لائٹ نہ ہو تو سارا نظام برہم. آپ لائن لگا کے کھڑے رہے، کیا بات ہے بھائی؟ اصل میں بھی کمپیوٹر کام نہیں کر رہا ہے. انسان کے اپنے چہرے پر، آپ کے اپنے بدن پر کیا عیب ہے، سوائے آئینے کے کوئی دوسری چیز آپ کو بتلا نہیں سکتی. اس لیے آدمی تیار ہو کر کے، سج دھج کر کے جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کہاں آتا ہے؟ ماں موجود ہے، لیکن امی ذرا دیکھو سب ٹھیک ٹھاک ہے. امی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آئینہ آخر میں دیکھنا پڑ رہا ہے. آپ تیار ہو رہے ہیں، بیوی آپ کی نگرانی کر رہی ہے، ہاں بالکل سب اوکے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آئینہ کا استعمال اپنی تسلی کے لیے انسان آئینہ کو دیکھتا ہے. پتہ یہ چل گیا آپ کے اندر جو عیوب ہیں جسمانی ظاہری، اس کی پکڑ کرنے والا کون ہے؟ آئینہ. آج آپ سالون میں جاتے ہیں بال کٹانے کے لیے، بال کٹانے کے لیے، دوست احباب موجود ہیں، لیکن ایک آئینہ آگے ہے، دوسرا پیچھے ہے، تاکہ پیچھے والا پیچھے کی بات بتا دے اور آگے والا آگے کی. انسان سوچتا ہے کہ یہاں بال بڑے تو نہیں رہ گئے، ہاتھ رگڑنے سے اسے نہیں پتا چلتا جب تک کہ آئینہ نہ دیکھ لے. آج داڑھی نہ رکھنے والوں کا زمانہ ہے. ہاں بھائی، لوگ داڑھی نہیں رکھتے، حلاق کے یہاں جاتے ہیں، آئینہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی بعد میں ساتھ پھیرتے ہیں کہیں کچھ باقی تو ہے.
آئینہ کتنی ضرورت کی چیز ہے. بغیر آئینے کے انسان اپنے کپڑے بٹن اوپر ہے یا نیچے، کالر ٹیڑھا ہے یا سیدھا، بال کہیں بڑے ہیں یا چھوٹے، جسمانی سارے عیوب کی پکڑ کون کرتا ہے؟ آئینہ. آپ نے ساتھ میں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. آپ کے اعمال، آپ کے نظریات، آپ کے عقائد کے عیوب آئینہ آپ کو نہیں بتا سکتا. آج آپ کے اندر کی ساری بیماریوں کو ایکس رے کے ذریعے تو ڈاکٹر بتا سکتا ہے، لیکن عقیدے میں کیا خلل ہے، آپ کے اعمال میں کیا خلل ہے، آپ کی فکر و سوچ میں کیا غلطی ہے، آپ کے دین میں کہاں انحراف اور عیب پیدا ہو رہا ہے، کیا غلطی ہو رہی ہے، دنیا کی کوئی مشین نہیں بتا سکتی. بتاتا ہے تو آپ کا مومن بھائی بتاتا ہے. اس لیے آپ نے ساتھ میں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومنوں کا کتنا گہرا تعلق آپس میں ہے. مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے. آپ کے عقائد میں کیا عیب ہے آپ کو نظر نہیں آتا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں میرے بھائی، آج دنیا میں جو لوگ شرک کر رہے ہیں، شرک عام ہے نا، جو شرک کر رہے ہیں، اگر ان بیچاروں کے سمجھ میں آ جائے کہ واقعی ہم شرک کر رہے ہیں تو کبھی نہیں کریں گے. شرک کر رہے ہیں اسی کو دین اور اسلام کیا خیال ہے بھائی؟ کیوں ان کے بڑوں نے ان کو وہی بتایا یہی دین اور ایمان ہے. انسان کو معلوم ہو جائے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں غیر اللہ کا، محبت میں، خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے، لیکن اگر مومن اسی مومن کو معلوم ہو جائے نہیں جو ہم کرے تو جہنم میں لے جانے والا ہے، کبھی انسان وہ کام نہیں کرے. مسلمان سمجھتا ہے، غور کر، مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کا سجدہ کریں گے تو ہمارا رب راضی ہوگا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مجھے خوشنودی حاصل ہو جائے گی. وہی مسلمان درگاہ میں جا کر کے سجدہ تو کر رہا ہے، لیکن رام مندر میں چلے جائیں یا کسی مندر میں، وہ مندر کے قریب سے گزرتا ہے تو کسی بت کا سجدہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس کو شرک سمجھتا ہے، اس کو شرک نہیں سمجھتا. ایک انسان بدعت پر عمل کر رہا ہو، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ ہم بدعت پر عمل کر رہے ہیں، یقین آ جائے اور بدعت جہنم میں لے جانے والی، تو کبھی وہ بدعت پر عمل نہیں کرے گا. لیکن غلطی کہاں سے ہے؟ اس شرک کرنے والے بھائی نے، بدعت پر عمل کرنے والے بھائی نے، ہم کو اس نے اپنا آئینہ نہیں سمجھا. اگر ہم کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر کے اپنا آئینہ سمجھتا اور ہم کہتے بھائی تو شرک کر رہا ہے، تو بدعت پر عمل کر رہا ہے، اگر وہ مجھے اپنا آئینہ سمجھتا اور یہ سوچتا کہ بھائی آدمی کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، آدمی کو اپنا عیب کبھی نظر نہیں آتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، چھوٹی سی، آپ نے ارشاد فرمایا انسان کی بڑی عجیب و غریب فطرت ہے، غیروں کا عیب تو اتنا نظر آتا ہے کہ اس کے آنکھ ایک معمولی سے تنکا بھی پڑ گیا ہے تو دوسرے بھائی کو نظر آتا ہے تمہاری آنکھ میں تنکا ہے، تنکا ہے. نہیں سمجھ میں آئے؟ ہم اگر ایک دن بغیر ٹوپی کے باہر گزر جائیں تو عام لوگوں کو میرا یہ عیب تو نظر آ جائے گا، اور اپنا چڈھی پہن کر کے گھومتا رہے گا تو اس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا. آپ نے ساتھ میں لوگوں، مومنوں، انسانوں کی بڑی عجیب سی فطرت ہے، لوگوں کو غیروں کے آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے اور خود کے آنکھ میں اگر کھجور کا جھاڑ بھی ہو تو وہ نظر نہیں آتا. اپنا عیب انسان کو نظر نہیں آتا. ہمارے عقیدے میں کیا خرابی ہے، ہمارے عمل میں کیا خرابی، ایمان میں کیا خلل ہے، توحید میں کیا خلل ہے، ہمارے معاشرے میں ہم سے کیا خامیاں ہو رہی ہیں، اس کا علم انسان کو اپنے غلطیوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آئینے میں دیکھنا پڑتا ہے. کس میں دیکھنا پڑتا ہے؟
آئینے میں. اب آئینہ ہمارا کون ہے؟ ہمارا مومن بھائی ہے. اب مومن بھائی بتا دے بھائی آپ کے عقیدے میں دیکھیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ کفر ہے، آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اب اس نے آئینے نے آپ کے تمام عقائد کی بیماریوں اور عقائد کی خرابیوں، اعمال اور نظریات کے اندر کیا عیوب ہے سب آئینے نے بتا دیا. اب ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ نئی بات سمجھ میں آئی ہوگی. آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے آپ ذرا ساتھ دیکھ لیے کہ یہاں تھوڑا سا پاؤڈر لگانے کا رواج ہے نا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں خوب اچھی طرح سے لپائی پتائی کر لو اس کے بعد نکلو. آپ پاؤڈر لگا رہے تھے کہیں یا کوئی کریم لگا رہے تھے، کریم ایک جگہ تھوڑی سے رہ گئی، آپ کو پتا نہیں. آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے آئینے نے بتایا صاحب کریم تو لگائے لیکن ایک جگہ ایک معمولی سا نقطہ کریم کا رہ گیا ہے جو نظر آ رہا ہے. آپ کیا کریں گے بھائی؟ کہ آئینہ توڑیں گے؟ بھائی غصہ آنا چاہیے. ہاں آئینہ تم نے ہمارے عیب کو ظاہر کر دیا، اٹھائے توڑ دیں آئینہ. آئینہ کوئی نہیں توڑتا، آئینہ کوئی نہیں توڑتا، لیکن مسلمان بھائی بتائے تمہارے اندر یہ ہے تو اس کی مسجد میں توڑ دیتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ آئینہ تو کوئی نہیں توڑتا، آئینہ کوئی توڑنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ آئینہ نے کیا بتایا؟ صاحب یہاں عیب رہ گیا ہے، آپ کی آنکھوں میں فلاں چیز رہ گیا ہے، ٹیلر نے بٹن صحیح نہیں لگایا، کاج غلط کر دیا ہے. پوری دنیا والوں کی غلطیاں آئینہ بتا دیتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی انسان آئینے پر غصہ ہو کر کے آئینہ نہیں توڑتا. غلطی یہاں سے ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ آج ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو آئینہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ ہم نے آپ کے عیب کے اندر، آپ کے عمل میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے نظریات میں ہم نے عیب دیکھا اور کتاب و سنت کے کسوٹی پر کسا تو نتیجہ رپورٹ یہ نکلی کہ ہاں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. اب ہم بتا دیں تو آپ کو اس کا ہمارا شکر ادا کرنا تھا. اللہ اکبر. عمر فاروق نے کیا خطبہ دیا تھا یاد ہے کسی کو؟ جب خلیفہ بنے تو خطبہ دیا، اللہ اکبر، جن کے رائے کے مطابق قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی ہو، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاروق کا لقب ملا ہوا ہو، لیکن المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے. آپ کے اندر کیا کوتاہیاں ہے اس کی نشاندہی مومن بھائی کرے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ دیا تھا، کہا تھا، بڑی نصیحتیں کی تھی اللہ اکبر. ان میں ایک خطبہ ایک بات یہ بھی کہی تھی، اے لوگو، عمر کا سب سے بڑا دوست، عمر کا سب سے بڑا ہمدرد وہ ہے، عمر سب سے زیادہ اپنا قریبی اس کو سمجھے گا جو عمر کی غلطیوں کی عمر کو نشاندہی کر دے کہ عمر یہ آپ سے یہاں غلطی ہو رہی ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری غلطی جس نے نکال دی پھر ہم آپے سے ہم ابھی تقریر کر رہے ہیں نا، کوئی صاحب ہے مجھے صاحب آپ نے غلط کہا، ٹھیک ہے آئندہ کبھی ہم تمہارے ہاں نہیں آئیں گے. لو آئینہ ہی بالکل ایسا نو انٹری کے ساتھ آؤٹ ہو گیا کہ اب دوبارہ آنے ہی والا نہیں. دیکھا یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. آئینہ بنو میرے بھائی. المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اب اگر مومن پر آپ غصہ ہونے لگیں، اگر مولوی نے آپ کی نشاندہی کے اخلاص کے ساتھ اس کو مسجد میں خطبہ دینے سے بند کر دیں، کسی مخلص دوست نے آپ کی نشاندہی کی صاحب یہ عیب ہے دور کر لیں، آپ اس کے گلے پڑ جائیں، تو یاد رکھیے گا میرے بھائی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کے اندر، آپ کے عقیدے میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے توحید میں، آپ کے اعمال میں جتنی کوتاہیاں ہیں، اللہ کی قسم نشاندہی کرنے کے لیے اللہ قیامت تک فرشتہ آپ کے پاس نہیں بھیجے گا. اگر نشاندہی کرنے والا کوئی ہوگا تو مسلمان بھائی ہی ہوگا. بس ہمیشہ یاد رکھو.
مومن بھائی آپس میں دوسرے کا رشتہ اور تعلق سمجھو. المومن مرآۃ المومن، مومن ایک دوسرے کا بھائی آئینہ ہے، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ اکبر. ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کس قدر بات آ گئی تو بیان کر دیں. علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، مصر کے بہت بڑے عالم تھے. جب یہ ہندوستان کا دورہ کیے تھے تو بہت سارے علاقوں میں گئے، ہو سکتا ہے یہاں بھی آئے رہے ہوں. دہلی جب پہنچے تو جامعہ ملیہ کے حال میں ان کا پروگرام رکھا گیا. کن کا؟ علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا. میرے بھائی یہ ہے دوستی، بڑا پیارا واقعہ بتایا اور کہا کہ میں نے جب جھوٹ کے بارے میں پڑھا، جھوٹ کی مذمت اور سچائی کی فضیلت اور اہمیت، کہتے جب میں نے کتاب سنت کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اسلام کا پورا دار و مدار کس پر ہے؟ سچائی پر ہے. کس پر ہے؟ سچائی کا. اور بگاڑ وہی پیدا ہوتا ہے جہاں جھوٹ سے کام لیا جائے. اور غالباً اسی لیے جب میں نے ان کا یہ تجربہ پڑھا تو فوراً بخاری کی حدیث ہمیں بروایت ابی عبداللہ ابن مسعود یاد آئی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا اے ابن مسعود علیک بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ. عبداللہ ہمیشہ تم سچائی سے کام لینا، سچ بولنا. کیوں؟ سچائی ہزاروں نیکیوں کی طرف تم کو کھینچ کر کے لے جاتی ہے اور نیکیاں تجھے جنت میں پہنچا دیتی ہیں. عبداللہ خبردار برائی سے اپنے آپ کو بچانا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی ایک برائی ہزاروں ایک جھوٹ ہزاروں برائیوں کی طرف لے کر کے جاتی ہے اور برائیاں انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہیں. تو علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کب جھوٹ بولتا ہوں اور کیا سچ بولتا ہوں مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے انہوں نے اپنے ایک دوست بنایا. کیا بنایا ایک آدمی کو؟ کہتے میں نے ایک طالب علم کو دوست بنایا. آج میرے بھائی ہم غصہ ہو جاتے ہیں، ایک تو آپس میں غصہ، اور کہیں ایک فرقے والا دوسرے فرقے کے عیوب کی طرف نشاندہی کر دی اصلاح کی نیت سے، تب تو سمجھو کہ زمین اور آسمان مخالفت میں دونوں کے قلابے ملا دیا کرتا ہے مخالف گروہ کا آدمی. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے ایک شخص کو اپنا دوست بنایا اور اس کی ذمہ داری میں نے صرف یہ کہ میں نے کہا بھائی اگر مہینے میں تو کچھ پیسہ بھی لیتا ہو تو لے، لیکن میرا ایک کام کر، میرا مراقبہ کرتا رہے کہ میں کبھی جھوٹ بولنے لگوں تو فوراً تو مجھے یاد دلا دینا، نشاندہی کر دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کہتے ہیں ہم نے اس طرح سے اپنے ایک دوست کو تیار کیا اور دوست ہماری نگرانی کرتا رہا، برابر ہمارے پیچھے لگا رہتا رہا. کہتے نتیجہ یہ نکلا کہ ساری زندگی طالب علمی کی گزر گئی. آخر میں اس دوست نے کہا اللہ کی قسم اس قدر تو نے اہتمام کیا کہ میں کوششوں کے باوجود اتنے سالوں میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے رشید تجھ کو نہیں پایا. میرے بھائی مومن بھائیوں آپس میں ایک دوسرے کو آئینہ سمجھو، ساری اصلاح ہو جائے گی. اصلاح کے لیے اب کوئی قوم نہیں، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی فرشتہ آئے گا، نہ کوئی جن آئے گا. ہمارے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس کی اصلاح کرنے والا کون ہوگا؟ ہمارا مومن بھائی ہوگا. اس لیے اصلاحی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے بات کچھ لمبی ہو گئی. میں نے کہا نجات پانے کے لیے ضروری کیا ہے بھائی؟ 4 چیزیں ہیں. 2 کا تعلق تو آپ کی اپنی ذات سے اور 2 کا تعلق مسلم معاشرے سے، اور جو غیروں سے تعلق ہے اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہمیشہ حق کی وصیت کریں، حق کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ سب کو حق دو اور حق کی دعوت دینے والا بنائے. یہ فریضہ ہے میرے بھائی. اگر یہ فریضہ آپ نے چھوڑ دیا، یعنی تیسری چیز وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خسر، میں نے کہا 4 چیزیں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلی دوسری چیزوں کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے ہے. اور تیسری چوتھی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
اس کا تعلق اپنی ذات سے نہیں بلکہ غیروں کے ذات سے متعلق ہے. یا دوسرے لفظوں میں کیا کہیں، ہر مومن کی دو ذمہ داریاں، ایک اپنی اصلاح اور نمبر دو اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح. اپنی اصلاح کے لیے دو چیزیں بیان کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور دوسری ذمہ داری جو غیروں کی اصلاح کرنا ہے اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی وصیت کرنا، حق کی دعوت دینا، حق کی طرف لوگوں کو بلانا. اور اگر ایسا نہ کیا آپ نے، یعنی صرف خود نیک بن گئے، اپنی اصلاح کر لی اور دوسروں کی آپ نے فکر نہ کیا میرے بھائی، تو کلا کامیابی نہیں، فلاح نہیں. بلکہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہم نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اپنے ان دونوں نبیوں کے ذریعے ہم نے ان بنی اسرائیل یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے لعنت بھجوائی ہے. اللہ اکبر. قصور کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، آپس میں ایک دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے. لعنت کے مستحق ہوں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچو. تواصی بالحق. اور کل میں نے ایک حدیث کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، آج بات آگے تفصیلاً بیان کر دیتا ہوں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام باہر سے بہت زیادہ پریشان حال گھبرائے ہوئے گھر میں داخل. اللہ اکبر. بے انتہا آپ پریشان تھے، پریشان، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی، پسینہ پسینہ، معلوم پڑا کوئی بہت بڑی آفت آ گئی ہے. آپ گھر میں داخل ہوئے، سلام کیے، نہ آپ پانی پیے، نہ آپ نے ناشتہ کیا، نہ آپ نے کچھ حمزہ خیریت پوچھی، سیدھے حمام میں گئے، فوراً آپ نے وضو کیا. میں کھڑی آپ پریشانی کے عالم میں داخل ہوئے. ایک شوہر پریشان داخل ہو جائے تو بیوی کہ کیا حرش ہوتا ہے جانتے ہیں آپ حضرات، وہ بھی حضرت عائشہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ. حضرت عائشہ بڑی حیران کہ شاید اللہ رسول وضو کر کے ہاتھ منہ دھل کر کے آئیں گے پھر اس کے بعد کچھ بات کریں گے. نہیں، حمام گئے، وضو کیے، نکلے، پھر پریشانی کے عالم میں مسجد کے باہر، گھر کے باہر. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آخر اللہ رسول اتنے غصے میں آئے، کہاں اتنے غصے میں نکل کر کے چلے گئے، کیا حکم ہو گیا، کیا پریشانی آ گئی، کیا مصیبت آ گئی، عذاب آ گیا کیا. کہتے ہیں دروازہ بند تھا، دو پلے، دو پتے اگر جوڑے جاتے دونوں کے بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ سانس. کہتی میں جھانک کر کے دیکھی کہ اللہ خدایا آج اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا. سلام کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ بیٹھنا، غصے پریشانی کے عالم میں آئے اور نکل کے چلے گئے. میں جھانک کر کے دیکھی تو آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، ممبر پر آپ چڑھ گئے. لوگوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھ رہے ہیں، سارے لوگ ٹوٹ پڑے. یہ صحابہ کرام کا دستور تھا. آپ ممبر پر گئے، سارے لوگ ٹوٹ پڑتے. ممبر پر آتے بیٹھتے ہی اصحاب صفار مسجد نبوی میں بیٹھنے والے سارے لوگ آ گئے. راستہ چلتے ہی جن لوگوں کی نگاہ پڑی اللہ رسول ممبر پر کھڑے ہیں فوراً وہ بھی اندر آ گئے. پھر آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اے لوگو، ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اپنا پیغام لے کر کے بھیجا تھا. اللہ اکبر. اس پیغام نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جبرائیل امین نبی اللہ کا پیغام پہنچا کر کے گئے کہ امر بالمعروف کرتے رہو گے، اپنے بھائیوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے تب تو خیر ہے. اگر تم نے بھائیوں کو نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے بھائیوں کو روکنا تم نے ترک کر دیا اور خود اپنے آپ کی اپنی ہی فکر کرتے رہے اور اپنے بھائیوں کو تم نے فکر نہ کیا، تو اللہ کی قسم اللہ نے بیان فرمایا ہے ہم تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کریں گے اور اتنا خطرناک عذاب نازل کریں گے، پھر تم ہم سے دعا مانگو گے تو ہم تمہاری دعائیں بھی قبول
میرے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی ذمہ داری ہے، خاص طور سے میں کہوں گا اپنے ساتھیوں کو، اہل حق کی۔ ہم کیا توقع کرتے ہیں ان اپنے مسلمان بھائیوں سے جو لا علمی کے بنا پر شرک اور بدعات میں مبتلا ہیں؟ وہ کب توحید کی دعوت دیں گے؟ وہ شرک مٹانے کے لیے کب کھڑے ہوں گے؟ وہ کب سنت کی دعوت دیں گے؟ وہ بدعات کو مٹانے والے کب بنیں گے؟ اللہ نے آپ کو اگر توحید سے نوازا ہے، شرک سے بچایا ہے، اللہ نے آپ کو اتباع سنت کی توفیق دی ہے، تو سب سے بڑا فریضہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ دو ذمہ داریاں ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں۔ غیروں کے بارے میں کیا کہیں گے جن کو اللہ کے گھر سے زیادہ محبوب درگاہیں اور قبریں ہوا کرتی ہیں؟ آپ ذرا بیدار ہو، اپنی ذمہ داری اہل حق ہمارے جماعتی بھائیوں، تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے جتنا آپ کر رہے ہو، تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اللہ کو میں نے ابھی رات کو بتایا اپنے بھائیوں کو واقعہ، اللہ ان لوگوں نے بھی سنا کس قدر ہمارے اندر اخلاص تھا اور کس قدر غیروں کی فکر ہوتی تھی۔ یہاں کرنول ہے، نام سنا ہے نا؟ کرنول کریم ہے نا؟ کرنول کے آگے جگہ کیا ہے؟ کتا پور کہ کتم پور؟ کتم کوڑ، نہیں کتم کوڑ، کتا کوڑ کیا بتایا کہ کتا کوڑم، کتا کوڑم، نہیں اللہ اکبر۔ مولانا عبدالعزیز کرنولی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کرنول سے پیدل چلتے تھے تقریباً 100 کلومیٹر، کتنا زیادہ ہے؟ 200 کلومیٹر، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالعزیز کرنولی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے بتایا، اور آپ جانتے ہیں کرنولی صاحب کبھی کوئی بڑا زمانہ نہیں ہے، قریب کا زمانہ ہے۔ کرنول سے نکلتے تھے پیدل، ایک لوٹا رکھتے ساتھ میں اور ایک رسی رکھتے، اور معمولی سے تھوڑا سا گڑ یا کوئی اور چیز رکھ لیتے تھے۔ کہتے ہیں پیدل، یہاں تک کہ کبھی جوتے ان کو نکال کر کے تھیلی میں رکھنے پڑتے۔ کیوں؟ اگر اتنا لمبا جوتا پہن کے کروں گا تو شاید سفر کروں، شاید جوتا ہمارا ٹوٹ جائے۔ کہتے ہیں 200 کلومیٹر یہ اللہ کا بندہ کرنول سے نکلتا اور کتم کوڑ تک، کوڑا کیا ہاں وہاں تک جاتا تھا۔ آج وہاں جو جماعت توحید و سنت کی دعوت پہنچی ہے وہ مولانا عبدالعزیز کرنولی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ نہ سائیکل تھی، نہ سواری تھی، نہ ایکا تھا، نہ بگی تھی، نہ تانگا تھا، کوئی سواری نہیں تھی۔ اتنا لمبا سفر توحید کے لیے صرف وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی فکر تھی۔ کرنول سے 200 کلومیٹر پیدل جایا کرتے تھے اور پیدل آیا کرتے تھے۔ ایک دوسرا واقعہ کل میں نے بتایا بھائیوں کو، میں ابھی آ رہا ہوں راجستھان سے۔ راجستھان میں پہلے پروگرام کے لیے جب پہنچا، سٹی میں داخل ہوا، لاڈنو جگہ کا نام ہے، لاڈنو، تو معلوم پڑا کہ یہ مسجد اپنی ہے۔ گھس گئے، نماز ہوئی، درس دیا، اللہ اکبر، نماز پڑھائی میں نے، درس دیا۔ ایک نورانی چہرہ بزرگ ہستی بیٹھی ہوئی، بعد میں پوچھا تو بتایا اللہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں سوائے شرک اور کفر کے کوئی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا موجود نہیں تھا۔ اللہ کا نام لینے والا اس شہر میں تھا ہی نہیں۔ ایک مولوی عبدالعزیز پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے ان کو ہدایت ملی، انہوں نے پورے شہر کے شرک کرنے والے، بدعات میں مبتلا، تالیاں اٹھانے والے، محرم اٹھانے والے، محرم منانے والے، مرثیہ خواہ، ہر قسم کی گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے۔ کہتے ہیں ہر ایک کے گھر جا کر کے بھاگتے رہتے۔ اس قدر وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں مشغول ہوئے۔ کہتے ہیں کہ بسا اوقات دو دن گزر جاتا تھا، بیچارے کے پاس کھانا نہیں رہتا تھا۔ کہنے کہ اللہ کی قسم یہ مصلی ہے، اسی مصلی پر بارہا دیکھا گیا کہ ظہر کی نماز پڑھاتے وہ گر جاتے تھے، اور ہم لوگ ہسپتال لے کر کے جاتے تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں، معلوم پڑتا ہے کھایا نہیں تھا کئی روز سے، بھوک کی وجہ سے گسی آئی اور گسی کھا کے گر گیا۔ میرے بھائیوں ذرا اپنی ذمہ داری کے احساس کرو، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو نوازا توحید سے، اتباع سنت سے، ایمان اور عمل صالح سے۔
یہ ہماری دو ذمہ داریاں ہیں میرے بھائی، ایک اپنی اصلاح اور اپنی اصلاح کے بعد غیروں کی اصلاح۔ تو بات چلی تو وتواصوا بالحق۔ دوسری چیز، چار اعمال ہے نا، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح، یہ انسان کی اپنی ذاتی زندگی سے وابستہ ہے، اور دوسری ذمہ داری جو غیروں سے وابستہ ہے وہ ہے تیسری اور چوتھی، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، حق کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، شرک کی دعوت دینا۔ اس راہ میں اگر کچھ تکلیفیں آئیں تب اس کو صبر، وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے، یاد رکھنا، وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن ہم اپنا دشمن کبھی ان کو نہ سمجھیں، یہ یاد رکھنا۔ ہاں ہم گمراہ سمجھیں گے، بھٹکا ہوا سمجھیں گے، لیکن ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارنے والوں کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھا۔ یاد ہوگا کتنی حیرت ناک واقعہ، کتنا حیرت ناک واقعہ، دنیا اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے، طائف والوں نے کس قدر آپ کو زد و کوب کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، کہتے ہیں اللہ کی قسم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کھا کر کے بے ہوش ہو گئے، میں نے اپنے کندھے پر بڑی مشکل سے اللہ کے رسول کو اٹھایا اور بے ہوشی کی عالم میں لے کر کے آپ کو طائف سے باہر نکلا۔ آگے مجھے ایک درخت ملا، وہاں جب دیکھا کہ پیچھے مڑ کر کے اب یہ دشمن ہمارا پیچھا چھوڑ چکے ہیں، اب کوئی پیچھا کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، کہتے اللہ کی قسم اس وقت میں بڑی مشکل سے نبی علیہ السلام کو لے کر کے بیٹھا اور پھر آپ کو اپنے بدن سے کندھے سے اتار کر کے زمین پر لٹایا، اور میں نے سوچا کہ گرمی کو دور کرنے کے لیے پیروں سے جوتے اور موزے کا نکال دینا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ دماغ کا سب سے زیادہ کنیکشن کس سے ہے؟ ڈاکٹر یہی کہتا ہے نا، سب سے بڑا کنیکشن۔ کہتے ہیں فوراً میں نے سوچا کہ آپ کی جوتیاں نکال دو اور پھر پانی کی چھینٹیں ماروں تاکہ آپ کو ہوش آ جائے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب جوتیاں نکالنے لگا تھا جوتیاں نکلتی نہیں تھی۔ کس بنا پر؟ کس بنا پر جوتیاں نہیں نکلتی تھی؟ ہمارے رسول کس بنا پر جوتیاں؟ زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے اللہ کی قسم سر پر جو زخم ظالموں نے پہنچایا تھا، ہاں وہاں کا خون بہ بہ کر کے جو ایڑیوں پر آ کر کے جوتے میں جمع ہوا تھا اس سے آپ کا پیر چپک گیا تھا۔ جب آپ کو ہوش آیا اور لے کے مکے کی طرف روانہ ہونے لگے تو اتنے میں جبرائیل امین آ گئے۔ اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑیوں کو ملا کر کے پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت بھی نہیں کرتا ان ظالموں کی۔ اللہم اشکو الیک قلت حیلتی وضعف قوتی وہوانی علی الناس یا رب العالمین۔ اے اللہ میں ان کی شکایت نہیں کرتا، میں اپنی کمزوری کی شکایت کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے یہ افسوس ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں میری توہین، میری عزت کیوں نہیں، میری بات کیوں نہیں سنے۔ آپ ان کی شکایت نہیں کریں بلکہ اللہ اپنی شکایت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے، چیز ہے تو دشمن سمجھتے۔ اور فرشتے نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا اگر آپ کہیں تو ہم دونوں کو پہاڑوں کو ملا دیں، اس میں پس کر کے سب تباہ برباد ہو جائیں، کسی کو کفنانے دفنانے قبر کھودنے کی نوبت بھی نہ رہ جائے۔ لیکن اس موقع پہ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، چھوڑ دو، یہ نہیں ہے تو امید ہے کیا خبر کہ ان کی نسل میں آگے چل کر کے کوئی مسلمان بن جائے۔ اتنی لمبی امید، اتنی لمبی امید، اور آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صبر نے، اس ایثار نے، اس قربانی نے، اگر آپ عداوت سے کام لیے ہوتے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتے جبرائیل امین کے سامنے واقعی ملا دو، ختم ہو جائے ظالم۔
لیکن آپ نے یہ نہیں کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج دنیا کی ساری جماعتیں ہم کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں، لیکن واللہ ہم کسی سے دشمنی نہیں کرتے. نہ ہماری سنی سے دشمنی ہے، نہ شیعہ سے دشمنی ہے، نہ دیوبندی سے ہے، نہ مقلد سے ہے، نہ کسی اور سے. ہماری دشمنی لوگوں سے نہیں، ہماری دشمنی باطل سے ہے. کس سے ہے؟ باطل سے ہے. ہماری دشمنی لوگوں سے نہیں، ہماری دشمنی شرک سے ہے. سمجھ گئے نا؟ ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کو نقصان پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش نہیں. یہ ہمیشہ اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ باطل سے دشمنی کرتے ہیں، نہ کہ باطل پرستوں کو دنیا سے مٹانا چاہے. نہیں، باطل پرستوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی پہلی چیز کیا؟ تواصی بالحق. میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی، اگر ہم کسی کو دشمن سمجھ لیں گے تو کبھی اس کی ہمدردی ہمارے دل میں باقی نہیں رہے گی. اور اگر اس کی ہمدردی رہے گی تو 50 مرتبہ ہم اس کے پاس سمجھانے کے لیے جائیں گے. اور اگر دشمنی آ گئی تو دیکھ کر کے راستہ بدل دیں گے. اور جب راستہ ہم بدلنے دیں گے، کسی کو شکار کھیلنا ہو میرے بھائی تو میدان میں نہیں جائے گا، شکار جہاں رہتا ہے شکاری وہاں جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جس کو شکار کھیلنے کا شوق ہے وہ کہا جاتا ہے جہاں شکار رہتا ہے اس جگہ سے نفرت نہیں کرتا. کیوں؟ اسے معلوم ہے مجھے شکار اسی جنگل میں ملے گا. آپ اگر اپنے بگڑے ہوئے بھائیوں سے نفرت کریں تو ان سے دشمنی کر لیں گے اور راستہ بدل کے جائیں گے تو آپ کس کی اصلاح کریں گے؟ کس کو سمجھائیں گے؟ اللہ کا پیغام کسے سنائیں گے؟ اور آپ وہ لوگ تو نہیں ہے کہ ہاں کہیں بھائی ہم فلاں جگہ گئے تو ہمارے اجتماع میں گائے آ گئی یا بیل آ گیا یا بکرا آ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، آپ تو جب بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں کہ اللہ کے بندوں کو، اور اللہ کے بندوں کو اگر اپنے سے ہم دور کر دیں گے تو پھر اللہ کا پیغام بھی نہیں پہنچا سکیں گے. یہ پہلی چیز ہے تواصی بالحق. نمبر 2، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. خود صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سارے جھگڑے ہمارے ختم ہو جائیں جب صبر کی کا دامن ہم مضبوطی سے تھام لیں. حق کی دعوت اور صبر کی دعوت. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہاں کامیابی اور فلاح کا راز بیان کر دیا. سورہ آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو تم صبر کرو، وصابروا اور دوسروں کو صبر کی دعوت دو. خبری سے بھی صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دو، تلقین کرو. ہاں، بدلہ لینے، انتقام لینے، کوئی دکھی آئے تو صبر کی تلقین کرو. انتقام لینے کی دعوت نہ دو. یہ نہ کہو ہم مارو ہم بھی تمہارے ساتھ، یہ کبھی نہ کہو. صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو. ورابطوا اور لوگوں سے جڑے رہو، آپس میں جڑے رہو. دیکھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی راہ بتائی ان کی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ایمان والو صبر کرو، صبر کی دعوت لوگوں کو دیتے رہو، آپس میں جڑے رہو، آپس میں جڑے رہو. واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو. جب تک انسان صبر سے کام نہیں لے گا میرے بھائی تب تک وہ کامیاب. تو صبر کی تلقین کرو، صبر کرو. یہاں یہ نہیں کہ صبر کرو، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے. پہلا فریضہ یہ ہے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کوئی زیادتی کریں، ہمارے بھائی سے کوئی اختلاف ہو جائے، ہم آپ کے پاس آئیں صاحب انہوں نے ایسا ہمارے ساتھ، میں سوچ رہا ہوں میں یہاں سے چلا جاؤں. آپ کا کام یہ نہیں کہ ان کو گالیاں دینے لگے ہماری حوصلہ افزائی کریں. آپ کا کام کیا ہے؟ ارے بھائی
ایک شخص سے آپ کو اختلاف ہو گیا، ایک شخص آپ سے ناراض ہو گیا، تو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ ذرا صبر سے کام لیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جاتے ہوئے بھی واپس لوٹ آئیں گے اگر آپ صبر کی تلقین کریں گے۔ تو ایک دوسرے کو ہمیشہ صبر کی دعوت دی جائے۔ یہ ہے 4 اعمال: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر۔ اس آیت، اس چھوٹی سی صورت میں اللہ نے ہماری دونوں ذمہ داریوں کو بیان کر دیا۔ 2 چیزیں اپنی ذمہ داری اور تیسری چوتھی دوسروں سے جو اوپر ہماری ذمہ داری اصلاح کے ان کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ان باتوں کو سمجھ لینے کے بعد سورۃ المائدہ کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اب اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ اے مومنو، تمہاری 2 ذمہ داری ہو گئی نا۔ ایک ذمہ داری تو ہے اپنی اصلاح اور دوسری ذمہ داری ہے لوگوں کی اصلاح۔ اے ایمان والو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم لوگوں کو سمجھاتے ہو، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو، لوگوں کو دعوت دیتے ہو، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہو، لیکن اگر تمہارے سمجھانے اور کوششوں کے بعد وہ اصلاح نہیں کرتے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں، بشرطے کہ تم نہیں بھٹکو، دین پر قائم رہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے مومنو، اگر تم نے اپنی مکمل ذمہ داری ادا کر دی، سمجھانے کا، دعوت دینے کا، بتانے کا، برائیوں سے روکنے کا، ہر قسم کی کوششیں تم نے کر لیا، لیکن اس کے باوجود وہ اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، تو لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اب ان کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، بشرطے کہ تم اپنے آپ کو نہ بھولو بلکہ تم دین اور استقامت پر قائم رہو۔ اگر سمجھانے کے باوجود لوگ ہدایت نہ پائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے بھائی کیا کرے، آپ بھی انہی میں مل جائیں، نہیں، آپ اپنی جگہ پر صراط مستقیم پر اور دین پر قائم رہیں۔ اگر آپ سوچیں بھائی کیا بتائیں، بہت کوشش کی، اب تو بہتر یہی ہے جیسے سب ویسے ہم بھی، پھر اب آپ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، بلکہ بچیں گے کب؟ جبکہ آپ نے دعوت کا کام مکمل کیا لیکن وہ اصلاح نہیں کیے، آپ دین پر قائم رہیں گے تو اب غیروں کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لیکن ایک ذمہ داری باقی رہے گی اور وہی ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ سیدھا نہیں ہو رہا ہے، اگر سامنے والی قوم اپنی اصلاح نہیں کر رہی ہے، آپ نے بار بار اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اس کے پیچھے لگے ہیں، اصلاح نہیں کرتے تو آپ، اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ کیوں؟ آپ نے اپنا حق مکمل ادا کیا، ذمہ داری ادا کر دی۔ لیکن اللہ فرماتے سورہ الانعام کے اندر، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ایک ذمہ داری ابھی آپ کی اور باقی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ ان کا پیچھا نہ چھوڑیں، یہ نہ کہیں میں نے سمجھا دیا اب اس کی مرضی مانے یا نہ مانے، آپ چھوڑ دے نہیں۔ اللہ فرماتے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، جو پرہیزگار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ذمے صرف ایک چیز باقی رہ گئی، کیا؟ برے لوگوں کو برابر نصیحت کرتے رہیں۔ ممکن ہے آج تک نہیں سمجھے، پتہ نہیں کب کس کی ہدایت کا وقت آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باتیں کچھ لمبی ہو گئیں لیکن پھر آخر میں کہوں گا بھائی اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں اور سمجھیں ہماری 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک اپنی اصلاح، دوسری غیروں کی اصلاح، دوسروں کی اصلاح۔ اور ان تمام چیزوں کو اللہ نے سورۃ العصر کے اندر 4 چیزیں بیان کی، 2 کا تعلق آدمی کی اپنی ذات سے ہے اور 2 کا تعلق لوگوں کے اصلاح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। तो आपका बारकस में प्रोग्राम होने वाला था, हाँ हाँ अपनी जमात से ताल्लुक़ रख के बड़ों के तरीक़े को छोड़ के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को पकड़े, हम जो सब चीज़ ख़ानदान फैमिली को छोड़ के हाँ हाँ जमात से कभी ताल्लुक़ नहीं। हम आने वाले थे प्रोग्राम में, लोगों से तो बहुत कुछ सुने से हम आपके मुँह से सुनना चाह रहे हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए या इसके दबाव में या कोई आने नहीं दिया। भाई देखो, हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह किसी का दबाव नहीं है, सीधी सी बात है। मेरी बात समझ गए? आप बैठ जाए, समझ गए? बैठ जाओ, समझे ना, कोई दबाव नहीं, ना हमारे ऊपर कोई दबाव डाल सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गए ना, समझ गए ना, दबाव कुछ भी नहीं। सिर्फ कभी होता है फितने से क्या करना, बचना और बचाना, और कोई मकसद नहीं। और कोई मकसद था? वल्लाह कोई मकसद नहीं था। लोग मना भी कर रहे थे, लेकिन उनके मना करने की हमें कोई परवाह नहीं थी। समझ गए ना, लोग दूसरी तरफ बुला भी रहे थे, हमें उनको भी देखना था। लेकिन मैंने जो मौके पर पोजीशन देखी कि बिला वजह अब जो है एक जलसे की हमारे जाने की वजह से वहाँ बिला वजह ज़्यादा इंतशार फैले, फूट पड़े, लड़ाई हो, झगड़े हो, समझ गए ना। और फिर आप हज़रात जानते हैं दोनों पार्टियां दोनों जगह पर हैं, उसके बरखलाफ कहीं मैदान में आकर के पत्थरबाजी भी हो जाए तो मीडिया गैर मुस्लिम समझते हैं उसको क्या से क्या बना देता है। एक मसलहत थी, दबाव किसी का नहीं तो, समझ गए ना किसी का दबाव था, और किसी के दबाव में अगर आना होता तो अभी भी ना आते, अभी तो आए हुए हैं। दबाव का मामला नहीं, मसलहत होती है। और हम आप लोगों को बताते हैं, जरा अच्छी तरह से याद रखें, रात को भी आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, आप लोग जमाती अहबाब हैं, शौक़ हैं, जज्बात हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत बख्शे, अपना काम करते हैं। रही बात प्रोग्राम का कैंसिल हो जाना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आपके यहाँ से कोई बहुत बड़ी चीज़ ख़त्म हो गई, हरगिज़ नहीं, मसलहत होती है। अरे नबी अलैहिस्सलाम इतनी मशक्क़त के साथ 1400 सहाबे कराम को लेकर के उम्रा करने के लिए आ रहे थे। अगर आप चाहते तो मक्के में दाखिल होकर के 1400 मुसलमान इधर से तलवार चलाते और उधर कुफार मक्का लड़ते, क्या बिगड़ता है, हम रहेंगे या और वो रंग यही होता ना। लेकिन कत्तगारत खुरेजी इख्तलाफ फसाद से बचने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है भाई मैं इमसाल नहीं करता, 2 साल के बाद आऊँगा। आ गई बात समझ में? तो भाई ये कोई चीज़ क्या होती है, मसलहत। अल्लाह ने हमको इतनी सूझबूझ दी है, वल्लाह हमने अपने से फैसला किया कि बेहतर है कि ज़रा अलग हो जाऊं। अभी क्यों, अभी जाऊंगा जब भी फसाद, और नहीं गया कुछ न कुछ फसाद थे ही। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गए, आपका बारकस वालों का जलसा हुआ, उलमा ने तकरीरें की, सिर्फ मैं नहीं गया, बाकी सारे उलमा आए, तकरीर हुई, इजलास हुआ, आपकी दावत हुई, आपकी तबलीग हुई, समझ गए ना। मेरा जहाँ तक मामला है अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं तो बारकस में जाना कौन सा हमारे लिए मुश्किल है। आपको मालूम होगा मेरे भाई, सबसे पहला जलसा बारकस ग्राउंड में पत्थर हमने खाए हैं, याद है कि नहीं? याद है, हमने खाए। पहला प्रोग्राम बारकस में जो हुआ है, पीछे जो पत्थर गिरे हैं वो हमारे ऊपर गिरे हैं। हाँ, तो हम कैसे, यानी इस तरह से मामला जैसे आपने सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, मसलहत एक अपनी जगह पर थी, हमने मसलहत समझी, समझ गए ना, हम चले गए। जी जी, जैसा कि अभी आप बताए कि भाई इंसान को अमल साले करना चाहिए, अच्छा अमल जो करेगा उसको जन्नत वाजिब हो जाएगी, ठीक है। अब एक आदमी है जो सिर्फ तौहीद पर बरकरार है और पूरी किताब और सुन्नत का काम कर रहा है, लेकिन वो आदमी अपने आप को अहले हदीस अगर नहीं बोल रहा है, तो उसके खिलाफ में प्रोपेगेंडा करना या उसके खिलाफ में कोई बातें उठाना, इंसान के अल्लाह के पास अमल देखा जाएगा, जमात का नाम देखा जाएगा। ज़रा इसकी थोड़ा तशरीह कर दीजिए आप। हमारे भाई नाम का कोई मसला नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब आप किताब सुन्नत पर चल रहे हैं तो अपने आप को कहने में क्यों झिझक रहे हैं? चलिए ठीक है। हाँ, नहीं समझे? अगर आप किताब सुन्नत पर चल रहे हैं, एक बिदाती इंसान, और ये सहाबा की सुन्नत है, ताबईन की सुन्नत है, हाँ आज की कोई बात नहीं है।
یہ کہنا کہ نہیں بھائی ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے، کیوں نام سن کر کے بھڑکتے ہیں بدکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے کچھ ہوتا نہیں. یہ ہماری کیا ہے؟ پست ہمتی ہے. بابا کے دوہل گئے بھائی ہم کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے مقدمے کے اندر نقل کرتے ہیں جب بہت سارے بدعتی فرقے پیدا ہو گئے تو ہم اہل حق نے اپنا نام کیا رکھا تھا؟ اہل سنت یا اہل الحدیث. اس مقدس گروہ نے جب ہمیشہ اپنے آپ کو اہل حدیث اہل سنت منہج سلف کہتا ہوا آ گیا تو ہمیں نام رکھنے میں کوئی ہچکچاہٹ یا اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں کوئی پریشانی لائے گی. یہ کمزوری ہے تھوڑی سے. کیا ہے؟ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ قادیانی تو اپنے آپ کو مرزائی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے اور آپ کتاب و سنت پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے میں کیا سمجھے؟ جھجک اور خطرہ. اور میرے بھائی کون سی چیز ایسی ہے؟ کون لوگ نہیں جانتے اہل حدیث کیا ہے؟ لوگ کہتے نہیں اہل حدیث کہنے سے لوگ بھاگتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے کردار اچھے نہ ہو، آپ کی زبان اچھی نہ ہو، اس لیے بھاگ رہے ہیں. اہل حدیث کہنے سے کوئی بھاگتا نہیں، کوئی نہیں بھاگتا. یہ ہماری احساس کمتری ہے. نہیں اہل حدیث کہنے سے لوگ نہیں بھائی آج کتنا چھپائیں گے کل تو اس کو پتہ چل جائے گا تو آپ کو دوغلا کہے گا یہ دھوکہ دیا ہم کو. اس لیے پہلے ہی انصاف کر دو، اپنے اخلاق اپنی زبان درست رکھو. جوگ در جوگ لوگ آتے رہتے ہیں، نہ کوئی اہل حدیث دیکھتا ہے نہ کوئی سلفی دیکھتا ہے. آپ کی پیاری زبان، آپ کا پیارا اخلاق، آپ کی پیاری دعوت دیکھتا ہے. ناموں کا مسئلہ نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں مسلمان ہونے کے لیے نام رکھنا ضروری ہے، لیکن جہاں کفر و بدعات عام ہو کہیں تو آپ کو پوچھنا پڑے گا بھائی آپ کون ہیں؟ بھائی آپ مسلمان ہیں. بھائی کون سے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو ساری دنیا. پھر آپ نہیں میں کتاب و سنت پر چلنے والا. اچھا اس کا مطلب کہ آپ غیر مقلد ہیں. اب اس کے زبانی آپ کو کہا جا رہا ہے لیکن آپ اپنے سے پہلے کہتے تھے نہ اس کو پریشانی نہ آپ کو پریشانی. یہ احساس کمتری ہے میرے بھائی. بابا کے دھول اعلان کرے اور نہ کوئی نئی جماعت ہے، نہ کوئی بدعتی جماعت ہے، نہ کوئی چوری والی جماعت ہے. کتاب و سنت کی علم بردار جماعت ہے. ہم 100 میں ہیں یا 500 میں ہیں، اکیلے ہیں. بابا کے دوہل کہیں گے بھائی ہاں ہمارا منہج کتاب و سنت ہے اور ہم اپنے جیسے تمہیں اپنے لیے نام منتخب کیا ہے، ہم نے اپنے لیے نہیں بلکہ صحابہ نے ہمارے لیے جو منتخب کیا ہو کیا لفظ ہے؟ اہل حدیث ہے. کون بھاگتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. بھائی کو سب سمجھتے ہیں اہل حدیث ہیں. آج سے نہیں بہت پہلے سے. ہاں میرے خیال سے ایک سوال جی جی جو شہید کی گئی ہاں انہوں کے بارے میں کیا رہا ہے؟ ظالم ہیں. تبلیغی جماعت سے کسی نہیں تبلیغی جماعت سے نہیں ہے. نہیں غلط ہے. نہ ان کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے نہ ان کا دیوبند سے تعلق ہے. ایک گروہ جمعیت العلماء نے تیار کیا ہے، وہی ہے جو سارا فساد پھیلاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. دیوبند کے اساتذہ ہمارے ساتھ ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، سنی ہمارے ساتھ ہیں. کوئی مسجد ڈھانے کا علم بردار ہندوستان میں نہیں ہے. تحفظ سنت کانفرنس کے جو علم بردار تھے وہ اہل حدیثوں کی مسجدیں ڈھانے کے علم بردار ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ایک مخصوص گروہ ہے. ابھی آپ دعوت دیں گے تو دیوبند کے علماء سب سے پہلے ہماری حمایت میں پہنچ جائیں گے. ہاں نہیں یہ بالکل غلط ہے. آپ دیوبند سے فتویٰ مانگیں گے تو وہ بھی ناجائز کہتے ہیں. اس کا سینٹر دلی میں ہے. مسجدیں ڈھانے والوں کا سینٹر کہاں ہے؟ دلی میں ہے. یہ سیاسی گروہ ہے. اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے مسجدوں کے ڈھانے کا صرف اہل حدیث مسجد ڈھائیں گے اور کوئی مسجد نہیں ڈھائیں گے. ہاں ارے آپ بتائیں نا جمعیت العلماء ہیں. مدنی انڈے بچے چھوڑو کیا وہ تو مر گئے بیچارے. ایک چھوٹی سی تشریح اور کرتے ہیں. مسئلہ کیا ہو رہا ہے مطلب اہل حدیث اور جیسا کہ اس میں سے جو نا کچھ لوگ اپنے آپ کو جو نا ان کی حدیث جیسا بنائے اہل قرآن بول کے. تو اس میں مسئلہ کیسا ہوگا؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے کہ بھائی جو ہے اہل قرآن بول کے صرف قرآن کو پکڑ لیے اور اہل حدیث جو بننے والے قرآن کو نہیں مانتے بلکہ صرف حدیث میں چلنے والے ہیں.
بھائی اہل قرآن جو ہیں یہ عبداللہ چکڑالوی کی پیداوار ہیں، پنجاب سے نکلے ہیں، یہ منکرین حدیث ہیں، خارج الاسلام ہیں، ان کا کوئی تعلق نہ قرآن سے ہے اور نہ حدیث سے ہے، اور لفظ اہل حدیث ان کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے سلف نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کے زمانے میں جب بدعتی لوگ پیدا ہونے لگے، خارجی پیدا ہوئے، قدری پیدا ہوئے، مرجئہ پیدا ہوئے، تو ان بدعتی فرقوں کو اہل بدعت کہنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو اہل سنت اور اہل الحدیث کہنا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت نام رکھا، سنت کے معنی آتے ہیں طریقہ، کیا طریقہ، یعنی اللہ اس کے رسول کا طریقہ جو ہے اس پر چلنے والے، سمجھ گئے نا، صحابہ اہل سنت والجماعت، یعنی کتاب و سنت کے طریقے پر، اور صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کی جماعت تھی اس پر چلنے اہل حدیث ہیں، اہل سنت۔ اور اہل حدیث بھی اسی کو اس لیے کہا اہل علم نے، چونکہ حدیث عربی زبان میں کتاب و سنت میں قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور حدیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، تو لفظ اہل حدیث اسلاف اس لیے کہتے تھے کہ یعنی قرآن اور سنت والے، سمجھ گئے نا۔ اہل حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ اہل قرآن جیسے قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے، اہل حدیث کا مطلب حدیث کو مانتے ہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اہل حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث کے قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے اور حدیث کو، اہل حدیث کا مطلب اہل القرآن والسنہ، ہاں یہ سمجھیے بس جی۔ شیخ صاحب میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، ہاں، مطلب آپ یہاں موجود ہے اسی لیے بول رہا ہاں ہوں۔ سر آپ نے ابھی سمجھا ہے جماعتوں کا، ہمارے حیدرآباد میں خاص طور سے کارون میں ہاں جس طرح چار دوستان ہیں الگ الگ جماعت سے، ہاں ہاں تو میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اتحاد سے رہنا یا جماعتوں کے نام پہ بیٹھ کے آپس میں لڑ لینا، جھگڑ لینا، ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ سارے مسلمانوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مسلمان کو چاہیے دنیا کے کتاب و سنت کو پکڑ کر کے ایک جماعت میں رہیں، دو جماعت نہیں ہونی چاہیے، سمجھ گیا نا، ہزار نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے کلمہ پڑھنے والے سب لوگ مل کر کے ایک ہی رسی یعنی قرآن کو تھام لو۔ اب قرآن جو نہیں پکڑتے، نہیں چھوڑ دیتے، وہیں سے کیا ہوتے ہیں، وہ الگ ہونے لگتے ہیں۔ سب کو مل کر کے متفق ہو کر کے ایک گروہ کی شکل میں رہنا چاہیے، اور سب کو کیا کرنا چاہیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے تحت اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کر کے مضبوطی سے پکڑ لیں انشاءاللہ۔ بس چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔